آج آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ابن العربی ہیں۔ ابن العربی کون تھے؟ آپ کی زندگی کے حالات و واقعات اور اس ڈرامے میں ابن العربی کا کردار ادا کرنے والا یہ ایکٹر کون ہے، اس حوالے سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ترک مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی کی کامیابیوں کے پیچھے اس عظیم بزرگ ہستی شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ ارطغرل غازی اکثر شیخ صاحب سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ شیخ ابن العربی وہ ہیں جن کو تصوف میں ایک استاد کی حیثیت حاصل ہے اور چند معروف صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا، اور آپ کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ تدبیرات الہیہ کے ہاتھ سے لکھے نسخے کا عکس ملاحظہ کیجیے، جس پر محمد بن علی ابن العربی واضح پڑھا جا سکتا ہے۔ مشرق والے خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر یا شیخ اکبر کے لقب سے حاصل ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرسیہ کے ہسپانی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزنیش کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرسیہ پر موخدون کی حکومت آ گئی۔ موخدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موخدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ حالیہ پرتگال کا دارالحکومت لزبن میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرسیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے اصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھیں تو انہیں چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے۔ ابن العربی کی زندگی کے حالات و واقعات، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج ابن العربی اور ان سے جڑے تمام نام، القابات اور خطابات صرف الفاظ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت سے جڑ گئے ہیں۔ آج ابن العربی سے مراد وہ شخصیت اور وہ حقیقت ہے جس نے حقیقت کے بارے میں جو بیان کیا وہ آئندہ زمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ سب الفاظ نہ صرف تاریخ میں معتبر ہو گئے بلکہ اپنے آپ کو امر کر گئے۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاول
638 हिजरी बमुताबिक 1240 ईस्वी को वफात पाई और जबले कासियून के पहलू में दफन किए गए, जो आज तक मरजाए खवासो अवाम है। अब बात करते हैं इस ड्रामे में इब्न अल अरबी का किरदार अदा करने वाले एक्टर उस्मान सोयकुत के बारे में, जिनका स्टेज नाम ओस्मान सरगुड है। ये अमरीकी, तुर्किश और यूरोपी अदाकार हैं। ओस्मान तुर्की के शहर अंकारा में पैदा हुए और 17 साल से एक्टिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। आपने मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की हुई है। उस्मान ने 1989 में अदाकारी का आगाज किया और कई ड्रामों और फिल्मों में काम कर चुके हैं। आपके मशहूर किरदारों में द हार्ट चेक में द किंग, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में विजय, द प्रॉमिस में डिप्टी गवर्नर मजहर और द रिलीश अर्तुगरल में इब्न अल अरबी के किरदार शामिल हैं। ये अदाकार 1957 को तुर्की के शहर अंकारा में पैदा हुए। इस हिसाब से इनकी उम्र तकरीबन 63 साल बनती है। द रिलीश अर्तुगरल में एक मुसलमान नेक सूफी बुजुर्ग का किरदार अदा करने वाले इस अदाकार ने कई ड्रामों में गैर मुस्लिमों का किरदार भी अदा किया हुआ है, जैसा कि द प्रॉमिस में एक क्रिश्चियन गवर्नर। उस्मान ने जहां बाकी ड्रामों में अच्छा काम किया है, वहां द रिलीश अर्तुगरल में इब्न अल अरबी के किरदार को भी खूब निभाया है।